درود شریف پڑھ لیں۔ نماز کا طریقہ، نماز ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو پڑھے تو جناب نماز بجائے ہمیں بدوا دینے کے الٹا ہماری قبولیت کا ذریعہ بنے۔ بعض اوقات ہم اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں کہ بس جان چھوڑانے والی پڑھتے ہیں، فٹافٹ نماز شروع کی، قیام بھی تیزی میں، رکوع بھی تیزی میں، نہ سجدے میں بھی فٹافٹ بس نکلے، اور نہ قاعدے کا خیال، نہ رکوع کا خیال، نہ قومے کا خیال، نہ جلسے کا خیال، نہ قاعدہ اولیٰ کا خیال، نہ قاعدہ اخیرہ کا خیال، بس ہر چیز فٹافٹ ختم کرنے کی کرتے ہیں۔ ابھی نماز ایک تو نماز کی ہم نے فرض کیوں، مطلب نماز کی اہمیت دیکھنے کی، نماز وہاں پر فرض بھی ہے اور کتنی زیادہ اہم ہے، اور دوسرا پھر اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ، اس کا کیا سیاق و سباق ہے۔ سب سے بڑی تو بات ہے کہ اللہ کا تو حکم ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے، دوسرا یہ کہ کس طرح فرض ہوئی، کیوں فرض، کیسے، کس وقت فرض ہوئی، کیسے فرض ہوئی، اور اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور اس پہ اللہ کے انعام اور اجر کتنا زیادہ ہے۔ اور جو بھائی ہماری نماز نہیں پڑھتے ان کو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہمارا مقصد کسی کے خلاف نہیں، کسی کو غلط صحیح کہنا نہیں، کسی پہ فتویٰ لگانا نہیں، لیکن بتانا، ایک سمجھانا ایک ضروری ایک عمل ہے کہ اس سے، تاکہ ہمارا اللہ کرے کہ اگر ہماری اس میں کوئی اصلاح ہو سکے۔ جتنے بھی دیکھیں جی فرائض ہمارے اسلام کے جتنے بھی فرائض ہیں، سب فرائض سب ضروری ہیں، ان کو پورا نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس میں ہمیں تھوڑی سی گنجائش بھی مل جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ان کو چھوڑیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ تمام فرائض ایسے ہیں، لیکن ان سب کے اندر بہت سارے ایسے فرائض جو کہ اس دین کا ایک سب سے اہم حصہ ہے۔ ہم ایک مثال لیتے ہیں پہلے تو داڑھی کی۔ داڑھی مسلمان پہ رکھنا فرض ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، فرض ہے مسلمان کے چہرے پہ داڑھی ہونا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جس مسلمان کی داڑھی نہیں وہ نعوذ باللہ کافر ہو گیا، ہم ایسے تو نہیں کہیں گے نا۔ ہاں فرض ہے، مسلمان بندے کے اوپر رکھے گا ثواب ہے، نہیں رکھے گا گنہگار ہے، کفر میں نہیں جائے گا۔ بہت سارے ایسے فرائض ہیں کہ اگر ہم اس پہ اگر عمل نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہوں گے، سزا ہوگی، لیکن کلمہ پڑھا ہوئے ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائیں گے۔ لیکن یہ نماز ہے، اس کے اندر بھی بندہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ نماز وہ واحد عمل ہے، اور جتنے بھی اعمال آئے ہیں ہمارے پاس، اس کے کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان چاہتے تھے اللہ کا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ شراب کا حکم تھا کہ اس کو ختم بند کرنا ہے، بندش کا حکم آیا شراب کی تو فرشتہ زمین پر آیا، پردے کا حکم ہے تو فرشتہ زمین پر آیا، بتایا۔ اور جتنے بھی معاملات آئے، چھوٹے موٹے قرض کے معاملات، جائیداد کے معاملات، اور چھوٹے موٹے اور جتنے بھی مسائل چیزیں، اس کے لیے وہی نازل ہوئی، فرشتہ آیا، بتایا، بات ہو گئی۔ لیکن نماز وہ عمل ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان میں بنایا، پہلے آسمان پہ نہیں، دوسرے پہ نہیں، تیسرے نہیں، چوتھے نہیں، ساتویں آسمان، اور پھر اس کے بعد عرش، اور ساتویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا، اور اس کے بعد پھر عرش پر بلایا کہ سدرۃ المنتہا میں تو جبرائیل علیہ السلام کی جو ہے نا وہ بس ہو گئی تھی، اس سے آگے وہ نہیں جاتے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر پھر اٹھایا اور اپنے پاس بٹھا کر چائے نام دیا، نماز کا تحفہ دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ نماز ادھر ہمیں فرض دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو اپنے پاس بلا کے نماز کو تحفہ دیا، تو کتنی یہاں سے اس کی اہمیت نظر آتی ہے، یہاں سے اس کی اہمیت نظر آتی ہے۔ اور پھر آگے اس کی بڑا ایک اور حدیث میں بتاؤں گا۔ ابھی اس واقعہ، اس دن کا واقعہ، وہ جو واقعہ معراج ہے، اس کے اندر یہ جو نماز جب ہم پر فرض ہوئی، اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب یہ نماز فرض ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا تحفہ ملا، بتایا نماز ملی۔ کتنی ملی؟ 50 ملی۔ یہ حدیث ہے نا کہ جو نا 5 نمازوں میں 50 نمازوں کا ثواب بھی یہاں سے آ رہی ہے، مثلا میں بھی بتاتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، بہت کمزور ہے، کم کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تو تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر نیچے آئے تو موسیٰ صاحب نے فرمایا یہ تو زیادہ ہے، اب کم کریں۔ ایسے کوئی 9 چکر لگایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں 45 نمازیں کم ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت کمزور ہے، وہ یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکتی، میری امت تو 2 بھی نہیں پڑھ سکتی تھی، تو آپ کی امت 5 کیسے پڑھی؟ وہ تو بہت کمزور ہوگی۔
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب نماز کم کرانے کے لیے اوپر نہیں گئے، آسمان پہ نہیں گئے، آسمان پر نماز کم کرانے نہیں گئے. انہوں نے کہا بس یہ کافی ہے، بس اس زیادہ اور میں مطلب میں کم نہیں کرتا. بہرحال وہ اور نمازیں کم کرانے کے لیے اوپر نہیں گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے پیارے حبیب آپ کی مت پڑے گی تو 5 نمازیں پر ثواب میں 50 نمازوں کو دوں گا. تو یہ دیکھیں یہ ہے 5 میں 50 نمازوں والی حدیث. کسی میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے پیارے حبیب آپ کی امت پڑے گی تو 5 نمازیں ثواب ہے 50 نمازوں کو دوں گا. اب آ جاتے ہیں نماز کی اہمیت کے اوپر کہ اس کی اہمیت کیا ہے. ایک اور بڑی اہمیت، ایک تو اس میں جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں یہ کدھر سے، یہ دیکھو یہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان پر اللہ تعالیٰ کے پاس جب عرش میں پہنچے تو یہ کلام ہوا تھا اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، مطلب ان کی طرف اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کلام ہوا تھا. اور اس میں پھر آخر میں پھر جناب فرشتوں نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. مطلب فرشتوں نے یہ پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو یہ سارے کلام کو جو ان کے آپس میں ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں، اور یہ جو فرشتوں نے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس سارے کلام کو اللہ تعالیٰ نے چاہے اتحیات کی صورت میں نماز کے اوپر ہمارے لیے فرض کر دیا گیا. جب نماز پڑھنی ہے تو اتحیات یہ ساری پڑھنی پڑے گی. اب نماز جو ہے نا، نماز حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ باجماعت جو شخص جو ہے وہ باجماعت نماز نہیں پڑھتا. بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جو شخص جو ہے باجماعت نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. حدیث ہے ان کے اوپر اس بارے میں. اس میں بعض فقہا بعض علماء کی یہ رائے ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو نماز باجماعت پڑھنے پہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات مل رہے ہیں، گھر میں بیٹھنے والے نماز جو بندہ گھر میں نماز پڑھے گا اس کو وہ اجر نہیں ملے گا. لیکن بعض فقہا اور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے. لیکن زیادہ تر کی یہ رائے ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، بس جو انعام و اکرام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے ہیں وہ نہیں ملیں گے. اسی طرح ایک حدیث کے اندر اس کی اہمیت میں بتا رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ نماز بجماعت نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد نہیں آتے، میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اب بعض فقہا اور علماء کے نزدیک یہ تنبیہ کے طور پر ہے تاکہ لوگ جب جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں کہ وہ مسجد آ کے نماز پڑھیں. کہ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ بھئی یہ حدیث کے ذریعے مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کہ اس کے مطابق گھروں میں مردوں کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. لیکن بعض فقہا اور علماء کے نزدیک یہ بات ہے کہ نہیں، نماز ہو جائے گی. اور یہ جو ہے نا بات وہی ہے کہ بھئی انعام اکرام نہیں ملنا، اور دوسرا ہے کہ جو ہے نا ہمارے نبی کی ناراضگی اور اللہ کی ناراضگی ہے بس اس میں. تو ہمارے اس نماز کا فائدہ کیا جس میں اللہ اور اس کے نبی کی ناراضگی ہو، جس میں ہم کو انعام اکرام نہ مل رہا ہو، جس میں جو نا وہ جماعت سے جو نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ نہ مل رہا ہو. ٹھیک ہے، اس نماز کا مطلب کیا فائدہ؟ حدیث کا مطلب یہ ہے، لیکن سمجھانے کا مقصد ہے کہ انہوں نے اس میں کتنا سخت مطلب ایک الفاظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں تو کہتا ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں. اب یہ ان کے بارے میں نہیں بات ہو جو نماز پڑھتے ہی نہیں، یہ ان کے بارے میں جو صرف گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. تو یہاں سے ہم نماز کی اہمیت لگا لیں کہ صرف گھروں میں نماز پڑھنے والوں کے لیے تنبیہ طور پہ صحیح ہے، جس وجہ سے بھی صحیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہاں تک پہنچ جائے کہ بھئی میں تو کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو گھر جلا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. تو جو لوگ گھروں میں جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے لیے ہمارے اللہ اور نبی ان کے لیے ہمارے اللہ اور نبی کا کتنا غصہ ہوگا، وہ ان پر کتنا غصہ ہوں گے. نماز کی اہمیت کو سمجھو. اسی طرح ایک حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ جو نا کفر اور جو نا اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ کس کے ہے؟ وہ نماز چھوڑنے کا فرق ہے. اب بات کے نزدیک بات کا مطلب یہ ہے کہ جو نا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ تو صرف اسلام سے نکل جاتا ہے، اور بات کے نزدیک نہیں، اسلام سے تو نہیں نکلتا لیکن یہ ہے کہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. کیونکہ 12 سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ مسلمان ہے، ہاں نماز نہیں پڑھ رہا تو کفر کے قریب چلا جاتا ہے. اس سے بھی سخت وعید ہے کہ بندہ نماز جو نہیں پڑھا وہ کفر کے قریب پہنچ جائے، نعوذ باللہ، اور بعض کے نزدیک تو وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے میرے بھائی بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم آج ہم لوگوں میں جو نماز نہیں پڑھ رہا ہم نمازیں شروع کریں.
اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سارے انعامات و اکرام بھی ہیں. جو حدیث کے اندر ہے جو شخص 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھتا ہے سب سے پہلے اس کی جو دنیا میں جو مال دولت کی تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، رزق میں فراوانی آ جائے گی. اس کے بعد اگلی مرحلہ کیا ہے؟ موت کا ہے کہ موت جب بندے کو آتی ہے مرنے کے بعد چاہے قبر جب بندہ جائے گا تو قبر کے سوال جواب میں جو ہے نا وہ آسانی ہو جائے گی بندے کے لیے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر ہم جب آگے جائیں گے نامہ اعمال مطلب آخرت کے دن آتا ہے نامہ اعمال وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، نامہ اعمال وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا. اور بجلی کی تیزی کی کڑک سے جو ہے نا وہ جتنی تیزی کی بجلی کڑک ہوتی ہے نا، بجلی کی جب آسمانی جب بجلی کی کتنی تیزی سے گزرتی ہے اتنی اسپیڈ کے ساتھ بندہ جائے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. 5 انعام ہے، 5 ایک دنیا میں 4 مرنے کے بعد ہے. یہ جو ہے نا کہ رزق میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراوانی ہو جائے گی، بندہ رزق میں کمی نہیں رہے گی، رزق میں برکت ہو جائے گی، فراوانی آ جائے گی. یہ تو دنیا کا انعام ہے کہ جس روزے کے پیچھے انسان مارا پھر رہا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معاملہ حل کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور باقی جو 4 جو ہیں وہ آخرت کی، جس کے اندر جو ہے نا یہ ہے کہ قبر کے اندر جو ہے نا سوال جواب میں مطلب تو آسانی ہے. اور کیا نام ہے اس کا مطلب جو 5 جو انعامات ہیں نا اس کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے اندر قبر کے اندر ایک یہ انعام قبر ایک دنیا میں ہے، ایک قبر میں ہے، ایک آخرت کی مطلب آخرت کے دن کا بھی انعام ہے کہ جب نامہ اعمال مل رہا ہے دائیں ہاتھ میں مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پولیس رات کی جو پولیس رات ہے اس پہ بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا. 4 انعام کتنے زبردست ہیں. یہ 4 انعام ہیں جو مرنے کے بعد بندے کو مل رہے ہیں. اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا کرتے ہیں، ایک جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا. مطلب ایک تو جہنمی نہیں ہوگا، دوسرا منافق نہیں مرے گا. اب نماز کی ہم یہ فضائل بھی بتا دیے اور نہ پڑھنے والوں کے لیے جو بتایا وہ بھی بتا دیا. ایک جو ڈرانے والی حدیث ہے ویسے ڈرانے کی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن سمجھانے کا مقصد ہے کہ اس میں ایک عذاب دیکھو نا، عذاب جو ہے نا 15 پھر عذاب کی شکلیں، اس کے اندر ایک ہی ہے کہ ایک سانپ ایسا انسان پر مسلط کیا جائے گا کہ جب اس کو ڈسے گا تو 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا. اب 70 ہاتھ ایک تو عرب کے اندر یہ ہے کہ جنا مطلب ایک تو اس میں یہ آتا ہے کہ 70 جو ہاتھ ہمارے مطلب اس نیچے چلا جائے گا، اور ایک 70 ہاتھ سے مراد کی عرب میں کہاوت جیسا ہم کہتے ہیں نا ہر بات تمہیں 50 دفعہ بتا دیا، 50 دفعہ ہمارے یہاں کہاوت بن گئی ہے. ہم نے کسی بارے میں اگر ایک بار بھی بات کی ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں تجھے 50 دفعہ کہہ دی ہے، بات ایک ہی دفعہ کی ہوتی ہے. اسی طرح 70 کہاوت اگر ہے تو اس میں وہ 70 ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں، 100 ہاتھ بھی ہو سکتے ہیں، 200 بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ عرب کے یہاں 70 کہاوت میں شمار ہوتا تھا. تو اب وہ کتنا بھی پتہ نہیں کتنا زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر واقعی 70 ہاتھ جس طرح کا ہے وہ تو 70 ہاتھ ہی ہیں، صرف خالی وہ بات نہیں ہے مطلب 70 ہاتھ کا ہے 70 ہاتھ ہی اگر اندر جائے گا تو 70 ہاتھ کو چھوٹے ہوتے ہیں یہ ہاتھ ہے. تو سوچیں 70 ہاتھ بندہ کتنا نیچے چلا جائے گا. تو نماز کو پکڑ لیں، نماز کو، اور جتنے بھی فرائض ہیں اگر ہم چھوڑیں گے گنہگار ہوں گے لیکن نماز چھوڑیں گے کفر کے قریب پہنچ جائیں گے. بعض علماء کے نزدیک جیسے میں کہہ رہا ہوں بندہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے نماز چھوڑنے والا. تو نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. نماز تو اپنے اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کو ٹھنڈا کیا ہے، جنت کی چابی ہے نماز. جب نماز فرض ہوئی صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں تو اپنے رب سے خیرات لینے کا ذریعہ مل گیا. ہم نماز پڑھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ جنت کے خزانے کھلواتے جائیں گے. صحابہ کرام نے اپنے سارے معاملات مسائل نماز سے اللہ سے حل کروائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی ان کے مسائل تھے ان کو انہوں نے نماز کے اندر